بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شورا آیت نمبر 51۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا جیسے بڑا پہاڑ ہے۔ اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، جبکہ دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں کہانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اب ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چلے جاؤ، تاکہ وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل نے بہانے بنانے شروع کر دیے اور کہنے لگے مصر میں ہماری کھیتی اور زمینیں تھیں، اور اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مطمئن رہو، اللہ ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑے گا اور نجات کا راستہ عنایت فرمائے گا۔ فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کرو۔ وہ کہتا تھا کیونکہ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے اور اب بھاگ گئے ہیں، لہٰذا ان کو قید کر کے دوبارہ اپنا غلام بنائیں گے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے مصر روانہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ نقل کی ہے، لیکن فرعون کا لشکر اس سے کہیں زیادہ تھا۔ صبح کے وقت بنی اسرائیل نے جب اپنے پیچھے لشکر کو دیکھا تو فرعون کا لشکر بے شمار تھا اور ان کے دل میں عجیب سا رعب بیٹھ گیا، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو ہم دھر لیے گئے، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہاں لوگوں نے شور مچانا، رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ کچھ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے آرام سے فرمایا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یہاں تک کہ فرعون کا لشکر بالکل نزدیک آ گیا۔ اتنے میں اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو تاکہ راستے ظاہر ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر میں شگاف ہو گیا اور کیچڑ نظر آنے لگا۔ ہوا اور سورج نے اس کو اسی وقت خشک کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، سمندر میں 12 راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے
وہ راستہ عبور کر لیا۔ فرعون اس وقت پہنچا جب بنی اسرائیل کا آخری فرد سمندر سے نکل رہا تھا۔ فرعون نے بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہا۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوئے۔ سمندر کی موجوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دے۔ فرعون کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ فرعون نے جب اپنے آپ کو مرنے کے نزدیک دیکھا تو کہا، موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور کہا، اتنا فساد پھیلا کر برے اعمال کے بعد اب اس وقت توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے فرعون کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔